بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 141 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جو باب پڑھیں گے وہ ہے باب التسبیح والتصفیق، یعنی تسبیح کہنا یا تالی بجانا۔ یہ امام کو لقمہ دینے کا طریقہ ہے، امام کو کس طریقے سے لقمہ دیا جاتا ہے اس کا بیان ہے۔ اس باب کے تحت علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی نے 2 احادیث ذکر کی ہیں، ان میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ امام کو لقمہ دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم اس حدیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی تفصیل پڑھیں گے۔ باب التسبیح والتصفیق، اس کی پہلی روایت ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التسبیح للرجال والتصفیق للنساء رواہ الجماعہ وزاد مسلم وآخرون فی الصلاۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے تسبیح ہے اور تصفیق عورتوں کے لیے ہے۔ تصفیق کا معنی ہے ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرا ہاتھ مارنا۔ وزاد مسلم رواہ الجماعہ، اس کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ وزاد مسلم وآخرون فی الصلاۃ، مسلم اور دوسرے محدثین نے فی الصلاۃ کی زیادتی کا اضافہ کیا ہے کہ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاۃ، نماز کے اندر تسبیح ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تصفیق ہے۔ اس باب کی دوسری روایت ہے وعن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال تصلی بالناس فاقیم قال نعم فصلى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لا يلتفت في الصلاة فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکس مکانک فرفع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یدیہ فحمد اللہ عز وجل علی ما امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذلك ثم استأخر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذا امرتك قال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافة يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم اكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فانه اذا سبح التفت اليه وانما التصفيق للنساء رواه الشيخان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے پاس ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، لیصلح بینہم، صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت قریب ہو گیا تو مؤذن نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کیا تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ گے؟ فاقیموا، کیا میں اقامت کہوں؟ تو انہوں نے کہا نعم۔ فصلی ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، لوگ ابھی نماز ہی میں تھے۔ فتخلص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ راستہ بناتے ہوئے حتی وقف فی الصف، پہلی صف میں جا کھڑے ہو گئے، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ فصفق الناس، لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ فلما اکثر الناس التصفیق، جب لوگوں کی تالیاں زیادہ بجنے لگیں تو التفت، وہ متوجہ ہوئے، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا ان امکث مکانک، کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بلند کیا، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس بات پر شکر ادا کیا۔ فحمد اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا
علامہ امر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے یہاں تک کہ صف کے برابر ہو گئے، وتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ ثم انصرف، جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے فرمایا یا ابا بکر، ابو بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، اے ابو بکر تجھے کس چیز نے ٹھہرے رہنے سے روکا جبکہ میں آپ سے کہہ چکا تھا، اذا امرتک جب میں تمہیں کہہ چکا تھا، حکم دے چکا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کان لابن ابی قحافہ، ابن ابو قحافہ کی مجال نہیں کہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہو کر نماز پڑھائے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے صحابہ سے فرمایا مالی رأیتکم اکثرتم التصفیق، کیا بات ہے کہ میں نے تمہیں بہت زیادہ تالیاں بجاتے ہوئے دیکھا۔ من نابہ شیء فی الصلاۃ، جسے نماز میں کوئی چیز پیش آئے تو فلیسبح، تو وہ تسبیح کہے، سبحان اللہ کہے۔ فإنہ اذا سبح، بے شک جب وہ سبحان اللہ کہے گا تو امام التفت الیہ، اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور انما التصفیق للنساء، تصفیق جو ہے تالیاں بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ رواہ الشیخان، اس کو شیخین نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام نماز میں بھول جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے تنبیہ کی جائے یا کس طریقے سے لقمہ دیا جائے۔ تو مقتدی اگر مرد ہے تو وہ سبحان اللہ کہے گا، اور اگر مقتدی عورت ہے تو وہ تالی بجائے گی۔ ائمہ ثلاثہ کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہے مقتدی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے تسبیح جو ہے مشروع ہے، یعنی سبحان اللہ کہنا ہی مشروع ہے۔ وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، بلکہ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں۔ اس حدیث میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما التصفیق للنساء، کہ تصفیق جو ہے یہ عورتوں کے لیے، مرد جو ہے فلیسبح تسبیح کہیں۔ اس طرح پہلی اور روایت کے اندر التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فرمایا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ ان حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح مردانہ فعل ہے اور تصفیق زنانہ فعل ہے، یعنی تصفیق جو ہے یہ خارج صلاح جو ہے، نماز سے الگ کسی حالت میں، یہ عورتوں کی شان ہے، عورتیں تالیاں بجاتی ہیں، تو خارج صلاح یہ عورتوں کی شان بیان ہوئی ہے، ان کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ اور تسبیح جو ہے یہ مردانہ فعل ہے۔ تو اس کا حدیث کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز میں عورت تالی بجائے اور مرد جو ہے وہ تسبیح کہے، سبحان اللہ کہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ تعویل نہیں چل سکتی، کیونکہ ابو داؤد کی روایت میں فلیصفح النساء، یہ امر کا صیغہ وارد ہوا ہے، امر کا صیغہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تالی کا حکم دیا ہے کہ عورت نماز میں لقمہ دیتے ہوئے تالی بجائے، اور مرد جو ہے وہ التسبیح للرجال، اور مردوں کے لیے تو تسبیح ہے، اور عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کے صیغے کے ساتھ فرما دیا، تو لہٰذا یہ آپ کی تعویل نہیں چل سکتی۔ تصفیق کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا جائے۔ ایک قول تو اس کے اندر یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر، ہتھیلی پر مارا جائے، تو اس طرح سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے تاکہ امام جو ہے وہ متوجہ ہوگا کہ کوئی مسئلہ ہے یا میں بھول گیا ہوں، تو وہ متوجہ ہوگا، اپنی غلطی کو درست کر لے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ احد الکفین کی، یعنی ہتھیلیوں کی پشت کو بطن اخرى پر مارے، تو اس صورت میں ایک ہاتھ کی ہتھیلی ہو جائے گی اور دوسرے ہاتھ کی پشت ہو جائے گی۔ دوسرا قول ہے اس طرح بھی تصفیق کی جاتی ہے۔ جو مضموم صورت ہے جس سے منع کیا جاتا ہے عام طور پر احادیث میں ممنوع ہے، وہ احد الکفین کو بطن پر مارا جائے، یعنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں مارا جائے، تو اس سے ایک اونچی آواز، زیادہ آواز پیدا ہوتی ہے اور وہ بلند آواز ہوتی ہے، زور سے آواز ہوتی ہے، تو اس میں لہو لہب کا جو ہوتا ہے وہ شبہ ہوتا ہے، کھیل کود کے لیے یا شغل وغیرہ کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، یہ مذموم ہے۔ پہلی جو دو صورتیں ہیں، دو انگلیاں جو ہیں وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے یا احد الکفین کی پشت پر بطن اخرى کو ماریں، تو اس صورت میں جو آواز پیدا ہوگی اس سے امام جو ہے وہ متوجہ ہوگا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے باب التسبیح و تصفیق کی دو احادیث کا ترجمہ، تشریح اور اس مسئلے کی
تفصیل پڑھی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مردوں کے لیے تسبیح ہے اور عورت اگر مقتدی ہے تو اس کے لیے تصفیق ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں دونوں کے لیے تسبیح جو ہے یعنی سبحان اللہ کہنا یہ مشروع ہے، عورتوں کے لیے تصفیق یا کوئی اور حکم نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ امام کو لقمہ دینے کے لیے عورت کے لیے کیا حکم ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، جس تصفیق سے منع کیا گیا ہے وہ تصفیق کون سی ہے وہ بھی آپ نے بتانی ہے کمنٹ باکس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔